بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کر پائیں؟ اللہ کی تلاش، اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہزاروں سالوں سے بحث چلتی آ رہی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی اس کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح طریقے سے بتا ہی نہیں پایا۔ تو یہ ایک بڑا الجھا ہوا موضوع ہے، ایک الجھا ہوا سوال ہے جس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ میرے تمام سننے والے جو نئے ہیں، جو مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اب آ گئے ہیں اس جگہ پہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طریقے کی یا اس لحاظ کی جو ویڈیو ہے یا جو بیان ہے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ بالکل سادہ الفاظوں میں اپنے سننے والوں کو جو بھی سوال ہے یا جو بھی جس بھی ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف، ٹاپک کی طرف۔ میرا ٹاپک آج کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، عالمین کا مطلب ابھی تک آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ جہان، لیکن عالمین کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے، عالمین لفظ جو نکلا ہے وہ علم سے نکلا ہے، علم لفظ ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی نشانی۔ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، وہ ایکچولی اللہ کی ہی نشانی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اللہ کا مظہر ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی نے بھی، کوئی بھی بندہ کوئی بھی چیز تخلیق کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی پینٹنگ ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو دنیاوی کوئی ایک بندہ بناتا ہے، تو ان کا تعلق یہ ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے خالق اور دوسرا ہو جاتا ہے مخلوق۔ مطلب خالق وہ ہے جس نے چیز بنائی اور مخلوق وہ ہے جس کو خالق نے بنایا۔ اب خالق کا پورا اختیار ہوتا ہے مخلوق کے اوپر۔ آپ نے کوئی بھی چیز بنائی، ایک آپ نے سائیکل ڈیزائن کی ہے، سائیکل آپ کی مخلوق ہے، آپ اس کے خالق ہیں۔ اب آپ نے جس طریقے سے بھی بنائی ہے، اب آپ جو بھی چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں 2 ٹائر لگائے ہیں، آپ 3 ٹائر لگا کے ٹرائی سائیکل بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نئی نئی جدتیں لے کے آ سکتے ہیں، وقت کے ساتھ آپ کی مرضی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ آپ کریں کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جب مخلوق، مطلب وہ سائیکل جو ہے، جو کریشن ہے، ایک ہوتا ہے کریٹر، دوسرا کریشن۔ اب جو کریشن ہے آپ کی وہ ہے سائیکل۔ اب وہ سائیکل کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ وہ اس کا اختیار اپنے اوپر ہے اور نہ ہی وہ اپنے کریٹر کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے۔ بالکل یہی چیز ہم اگر اپلائی کریں، انسان ایز اے کریشن اور اللہ ایز اے کریٹر، اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی، وہ جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں ایسا بنایا ہی نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہی نہیں، نہ ہماری آنکھوں میں نہ ہمارے جسم میں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو براہ راست دیکھ پائیں۔ یہ چیزیں پریکٹیکل بھی ہو چکی ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بشر سے کلام کرتا ہی نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ مجھے اپنا دیدار کرواؤ، تو پھر بھی آپ کے سامنے وہ بجلی آئی، وہ تجلی ہوئی اور وہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ امپاسبل ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کیسے جائے۔ اب اس کا یہی فارمولہ ہے کہ جو بھی اس کی چیزیں ہیں، اس کو پہلے تو مظہر سمجھا جائے، ظہور سمجھا جائے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، مطلب جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ ایک نور ہے۔
اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور تو خود کریشن ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کریشن کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ ایز اے میٹافر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ، پہلے تو نور کا مطلب یہاں پہ سمجھے، یہاں پہ نور کا مطلب ہے آگاہی. جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آگاہی ہے. بجلی بند کرو، بتی بند کرو، آپ کو کوئی آگاہی نہیں ملے گی، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. جب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو آپ غافل ہوں گے. جب بٹن آن کریں گے، بجلی آئے گی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کمرے میں یہاں پہ صوفہ پڑا ہے، یہاں پہ ٹیلی ویژن پڑی ہے، یہاں پہ ٹیبل پڑی ہے، یہاں پہ کچھ اور پڑا ہے. بعد میں سمجھ آئے گا. تو مطلب ہے نور کا مطلب ہے آگاہی، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں نکلتی ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، باقی جو کچھ ہے وہ الگ، اللہ تعالیٰ الگ ہے، اور یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ظہور ہے. اور وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ اللہ ہے، کلیکٹیو. اللہ کو کلیکٹیو کہا گیا ہے، اور وحدت الوجود میں ایک وجود کہا گیا ہے. دیکھا جائے تو ان پہ بحث کرنا، لڑنا، اور اتنے سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے، یہ فضول ہے. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں صحیح ہے. اللہ سب میں رہ کر اکیلا ہے، اکیلا رہ کر سب میں ہے. یہ تو ہم 100%، یہ پوری دنیا اس کو ماننے پہ اب آ گئی ہے. تو دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر چیز کی ہم قدر کرنا شروع کریں. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہوا ہے، اس سب کی ہم جب قدر کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میری قدر ایسی نہیں ہوئی جو قدر ہونی چاہیے. قرآن میں یہ آیت بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کی گئی. اب یہ اللہ کو دیکھنا، اللہ کو پانا، اللہ کو حاصل کرنا، اس کا بہترین طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ بے جان ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ پوری کائنات یا یہ دنیا جو تخلیق کی ہوئی ہے، اس میں اور یہ پوری کائنات میں جو ستارے ہیں، سولر سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب انسانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہمارے لیے بنتا ہے تو ہم اس کی کیا کریں؟ قدر کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کی ماں آپ کے لیے کوئی کھانا لے کے آتے ہیں اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، اور ایسے کھانا کھا کے پھینک دیتے ہو، تو یہ بے قدری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. اور ہم یہی کر رہے ہیں. اور اس سے جو ہمیں کھانا بنا کے دیتا ہے، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، اس کی دل آزاری ہوتی ہے. اور وہ بالکل یہی کام ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ کی قدر کرتے ہی نہیں تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی جو بھی کریشن ہے، جو بھی مخلوق ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ کریں، اور اس کے ساتھ ایسا رویہ کریں تاکہ ہمیں شکر گزاری کا بھی عنصر ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم ایک ایک چیز کے بارے میں سوچیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہ بنی ہوئی ہیں، اور ہم اس چیز پہ قادر ہی نہیں. صرف قادر متعلق وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتی ہے. اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ بالکل وسعت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ کی قدر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہیں، جو بھی کریشن ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے.